الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، یہ انتقام مشیت ہے کہ اللہ محمد کے بیٹے کی شبیہ کے منکروں کے گھروں سے ابراہیم کے بیٹے کی شبیہیں برآمد کریں۔ ذوالجناح کو جانور کہہ کر منہ ٹیڑھا کرنے والے جانور کا احترام فرما رہے ہیں۔ ہم سے یہ کہنے والے کہ یہ وہی گھوڑا تھوڑی ہے جس پر امام حسین بیٹھتے تھے، میں پوچھتا ہوں یہ وہی دمبا تھوڑی ہے جو جنت سے آیا نا؟ لائے تو آپ بھی بکر منڈی سے ہیں اور بڑا ٹٹول کے لائے ہیں، بڑا دیکھ بھال کر کے لائے ہیں، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ کانی نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، تم پورا سال گوشت کھاتے ہو، کبھی تم نے کسی کسائی سے نہیں کہا کہ یہ جو گوشت دے رہے ہو یہ بکرا اندھا تھا، لولا تھا، لنگڑا تھا، سینگ پورے تھے کہ نہیں؟ آخر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اسی ایک دمبے کے لیے اتنی تحقیقات کیوں؟ تو جواب آئے گا جناب یہ اس کی جگہ آ رہا ہے جو بے عیب تھا۔ تو 1400 سال سے ہم تمہیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ بے عیب کی جگہ پہ سلام اللہ تمہیں آباد سید کونین آپ کو آباد۔ بے عیب کی جگہ بے عیب ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کی رسی کو بھی زور سے نہیں کھینچ سکتے، اسے مارنا بھی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں ذوالجناح کو گلی میں نہ لے کر آؤ، ان کے بچے گلی گلی میں دمبے پھراتے ہیں، کیونکہ بچہ بچہ ہوتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا۔ بابا بچہ بچہ ہے، اس میں بے ایمانی نہیں، اس میں فراڈ نہیں، اس لیے حقیقت کو جانتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ اس کی عزت کیوں کریں؟ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں بکریوں سے، بکروں سے، لیکن جن کے گھر میں پودے ہوتے ہیں وہ بیچارے جلدی نہیں کرتے خریدنے، کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بکرا باغ کا دشمن ہوتا۔ وہ باغ یہ نہیں دیکھتا کہ باغ کا مالک کون،
جانور جو ہوا، جانور کو کیا پتا کہ مالک کون؟ اس کا احترام ہر مسلمان اس کا احترام کرے، لازماً احترام کرے. اور یہ اکلوتا نبی ہے جس کی اللہ نے یاد منوائی. ہمارے نبی آدم بھی ہیں، آدم علیہ السلام کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، لیکن ہم آدم کی یاد میں پتلا نہیں بناتے. ہم نوح علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی یاد میں کبھی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ سال میں ایک مرتبہ کشتی میں چڑھ جایا کرو تاکہ نوح کی یاد ہو جائے. موسیٰ کی یاد میں پہاڑ پر نہیں چڑھتے، عیسیٰ کی یاد میں پرندے نہیں بناتے. آخر ابراہیم کی یاد کیوں؟ امیر ہو تب مناؤ، غریب ہو تب مناؤ. امیر ہے تو وہاں جا کے مناؤ جہاں ہوئی تھی. ملنگوں کی طرح کے 2 کپڑے پہنو، گن کے 2 چادریں، لیکن ان کا رنگ سفید ہونا چاہیے. دنیا میں آؤ تو کپڑے کا رنگ سفید، دنیا سے جاؤ تو کپڑے کا رنگ سفید، اللہ کے گھر جاؤ تو کپڑوں کا رنگ سفید ہے یا نہیں ہے؟ کفن کا رنگ سفید. دنیا میں آئے تو جو کپڑے باندھا گیا اس کا رنگ سفید، اللہ کے گھر گئے تو رنگ سفید. 4 پتھروں کے درمیان حج گھومتا. سارا مجمع چپ کر جائے کیونکہ میں خود حاجی ہوں تو میرا تجربہ ہے. 3 پتھروں کو مارنا پڑتا ہے، 1 کو چومنا پڑتا ہے. کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو کہے کہ کچھ فرق نہیں ہے ان چاروں میں. شیطان کی نشانی اور ہوتی ہے، رحمان کی نشانی اور. میں نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا کہ حجر اسود کو چوما، اور کہا توبہ کرو، ایڈا رش. اتنا رش. میں نے کہا پھر؟ کہتا میں نے دور سے اشارہ کیا. میں نے کہا مولوی تو پاکستان میں مان نہ مان، کعبے میں تجھے ماننا پڑے گا کہ اگر کسی پاک جگہ کے پاس نہ پہنچ سکو تو دور سے اشارہ بھی کرو تو سلام پہنچ جاتا. اس لیے میں یہاں سے کھڑے ہو کے کربلا اشارہ کرتا ہوں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ساری حج بیان کرنا مقصود نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. جو کہتے ہیں نبی ہمارے برابر، اگر کوئی مولوی خواب دیکھے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا اور صبح بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری رکھ دے، چھری کے نیچے دمبا نہیں آئے گا، پولیس آئے گی. ایک فکرہ اگر میں نوجوانوں تک پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا. بیٹے کو لٹا کے چھری رکھنے کی اجازت شریعت میں صرف حجت خدا کو ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اور کائنات میں 2 ہی باپ گزرے ہیں جنہوں نے بیٹا لٹا کے چھری رکھی، یا ابراہیم یا جناب عبداللہ. جناب عبداللہ کو لٹایا عبد المطلب نے. عبد المطلب حجت خدا نہ ہوتے تو انہیں اختیار کیسے ہوتے؟ معلوم ہوا عبد المطلب بھی حجت خدا ہے.
اپنے زمانے کے لوگوں پہ خدا کی طرف سے حجت ہے۔ یہ ایک دوسرا ضمناً بات چلی جائے گی، اس کو چھوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ بیٹے نے کہا کہ افعل بما تؤمر، جو آپ کو امر ہوا ہے وہ پورا کریں۔ باپ کہہ رہا تھا خواب ہے، بیٹا کہہ رہا تھا کہ امر ہے۔ زندہ باد مذہب اہل بیت، تمہاری معرفت کو میرا سلام۔ باپ نے کہا کہ خواب ہے اور بیٹے نے کہا کہ امر ہے۔ مجھے لٹاؤ، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ لفظ یاد رہے تو اگلا فکرہ دو۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ہجرت کی رات آئی، نبیوں کے سلطان نے حیدر کرار سے فرمایا علی خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ سید کونین تمہیں ہمیشہ راضی رکھے جو راضی۔ میرے بستر پہ سو جاؤ کیونکہ خطرہ۔ یہاں میں اعلان کروں مثال کے طور پر، حضرات لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہو رہا، خدا نخواستہ وہاں بم پھٹے گا، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل ہو جائے۔ کیوں بھائی کوئی نہیں جائے گا؟ اب سوچو علی کتنا بہادر ہے۔ پیغمبر نے پہلے فرمایا خطرہ ہے، پھر فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ کیونکہ خطرہ ہے۔ خطرہ ہے سو جاؤ، خطرہ ہے سو جاؤ، خطرہ ہے سو جاؤ، خطرہ ہے سو جاؤ۔ خطرے میں تو آئی ہوئی اڑ جاتی ہے، خطرہ ہو تو آئی ہوئی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ یا علی خطرہ ہے سو جاؤ۔ پلٹ کے علی نے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ 1000 تقریریں ہوں مجھ جیسے طالب علموں کی۔ اگلا فکرہ جو پڑھ رہا ہوں مبلغ اعظم علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ، خطیب آل محمد، ان کا جلیل اور کریم فکرہ، میرے جیسوں کی ہزاروں تقریریں قربان۔ جج صاحب فرماتے تھے پیغمبر نے فرمایا علی خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ مسکرا کے علی نے پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں اگر تم میں بن کر سو جاؤ۔ سلامت رہو آباد، غازی عباس تمہیں سلامت رکھے۔ مل کے اگر تم میں بن کر سو جاؤ، ذمہ داری سے فکرہ کہتا ہوں میرے بادشاہ امیر المومنین، تاریخ آدمیت کا نہیں، تاریخ عبادت کا سب سے پہلا سجدہ شکر کیا۔ اس سے پہلے سجدہ شکر نہ آدم نے کیا تھا، نہ جبرائیل نے، نہ جن نے، نہ کسی انسان نے۔ سب سے پہلا سجدہ شکر میرے بادشاہ علی نے ہجرت کی رات کیا، سجدہ شکر۔ وہاں اسماعیل لیٹ رہا تھا، اس نے فرمایا میں صبر کروں گا۔ یہاں علی لیٹ رہا تھا، علی نے شکر ادا کیا۔
اسماعیل کے سامنے موت آئی تو صابر بنا، علی کے سامنے موت آئی تو شاکر بنا۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئے گی بات اور کسے نہیں آئے گی۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ ایمان جوان ہو تو باؤ بدن ضعیف نہیں ہوتے۔ علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی، علی کا بغض جوانوں کو بڈھا کر دیتا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کوکب جی کہ میرے مولا نے پوچھا کیوں؟ عجیب سوال نہیں یا علی بادشاہ کا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ امام تو ہوتا ہی وہی ہے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہوں۔ جس بات کا پہلے سے علی کو پتا تھا وہ نبی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میں جلدی میں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں ذمہ داری سے، کوئی ریکارڈ کر رہا ہے کرے، کوئی لکھنا چاہتا ہے لکھے۔ میرے بادشاہ علی کی پوری زندگی میں محمد مصطفیٰ کے لیے کیا کیوں کب کیسے اگر مگر چونکہ چنانچہ کے لفظ ہیں ہی نہیں۔ مولا علی کی پوری زندگی کی وکیبلری اٹھا کے دیکھ لو، نہ نبی کو کبھی کیا کہا، نہ کب کہا، نہ کیوں کہا، نہ اگر کہا، نہ مگر کہا۔ علی خیبر فتح کرو، جو حکم جناب علی سو جاؤ، جو امر بادشاہ جی بدر فتح کرو جی ابھی گیا، احد فتح کرو جی ابھی گیا۔ ایک ہجرت کی رات ہے جب میرے بادشاہ نے پیغمبر سے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں پوچھتا ہوں یا علی یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں کہ میرا مولا جواب دے کہ میں نبی سے نہیں پوچھ رہا تھا، نبی سے پوچھ کر امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان کو خطرہ تھا، جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ آل محمد آپ کو سلام ہو۔ بادشاہی تشریف فرمائے سیدزادہ، میں قبلہ سے دعا لینے کے لیے ایک اہل سنت شاعر، ہمارے علاقے کا ایک اہل سنت شاعر ہے ریاض رحمانی، اس کے دو سرائکی کے شعر پڑھتا ہوں، بڑی توجہ سے سنو۔ فرماتے ہیں بیا کوئی سم نہیں سکدا، یہ بیا سمجھ نہیں آئے گا آپ پنجابی حضرات، بیا دا مطلب ہے ہور، بیا کوئی سم نہیں سکدا نبی عربی دے بستر دے، بیا کوئی سم نہیں سکدا نبی عربی دے بستر دے، علی دا قد محمد دی نبوت دے برابر ہے۔ میں کہوں پھر فرماتے میں تھے فتوے نہ لام اللہ پرے کر اے کتاباں تو، میرا قرآن زہرا ہے میری تفسیر ہے در، میرا قرآن زہرا ہے میری تفسیر حیدر ہے، صحابہ کو ودھیندہ ہے، سمجھدہ نے علی کیا ہے، صحابہ کو ودھیندہ ہے، سمجھدہ نے علی کیا ہے، کوئی کیڑمن کوئی نالا مگر حیدر سمندر ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ مہینے گرامی قدر اسماعیل لیٹ گیا، لٹانے کے لیے باپ لے کر چلا، باپ نے ارادہ کیا کہ میں قربانی دوں، بیٹے نے ارادہ کیا کہ میں قربان ہو جاؤں، شیطان کو تکلیف ہو گئی، اس نے رستے میں 3 ناکے لگائے، کیونکہ قربانی شیطان کو اچھی نہیں لگی،
چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی۔ میں شام تک پڑھتا رہوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوں۔ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی۔ بس شیطان کی نشانی یاد رہے، چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان۔ چھری کسی کسی کی ہوتی، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان کو تھی۔ اس نے رستے میں 3 ناکے لگائے۔ پہلے اس نے اسماعیل کو حملے کی ذات میں لیا، ساتھ چلنے لگا۔ ٹھنڈی آئے بھار کے کہتے ہائے جوان، اسماعیل تیری جوانی کی عمر، ذبح کر دے گا۔ کہا انہیں اللہ کا حکم ہوا۔ آگے تو شیطان کہنے لگا نہیں، اس نے خواب دیکھا، اب بوڑھا ہو گیا، اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ فکرہ سننا تھا کہ اسماعیل نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان بھاگا بھی صحیح، اور بھاگتے بھاگتے پوچھنے لگا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اسماعیل نے فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان۔ کوئی توجہ ہے؟ جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے کہنے لگا میں بھی خواب دیکھنا تے بنے ویکھنا، جو دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں۔ حضرت محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دوڑا، دوڑتے پوچھنے لگا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے۔ مالو تاری زندگی علی اکبر دی جتی دا صدقہ جوانی ہمارا، جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے۔ آپ میری پچھلی ساری تقریر بھول جانا، ان لفظوں میں بڑی توجہ سے توجہ کرنا۔ اس نے تیسرا حملہ کیا نبی کی بیوی پر، اور اس لعنتی شیطان کو پکا یقین تھا کہ یہاں میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ According to his experience، اپنے تجربے کی بنیاد پر، کیونکہ نبی کی بیویوں پر یہ بڑا کامیاب ہوتا رہا۔ جو بندے سنجیدہ ہیں وہ بھی سن لیں، میں نے قرآن سے پڑھا، ابراہیم سے پہلے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی دونوں کو گمراہ کر چکا تھا۔ اب اس سے پکا یقین تھا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں بے غیرت شیطان ٹھہر، ہاجرہ تیرے چکر میں نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے وہ کمینہ پوچھے کہ تو اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہے، تو سن ہاجرہ خالی نبی کی بیوی نہیں، ایک معصوم کی ماں بھی بن چکے۔ لا ولد بیویاں تیرے چکر میں آ سکتی ہیں، لیکن چیلنج کرتا ہوں قرآن سر پہ رکھ کے، کبھی کسی نبی کی بیوی جو اس کے چکر میں آ سکتی، معصوم کی ماں اس کے چکر میں دستک دی۔ کون؟ کیا نام بتائے؟ کی نادر سے اندر سے پھر آواز آئی، کون؟
غصے سے کہنے لگا ہمدرد، ہمدرد کیسے آئے ہو؟ بی بی بیٹا کدھر ہے؟ بی بی ہاجرہ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، والد کے ساتھ دعوت پر گیا۔ دعوت دا کے گئے سر نا جی، دعوت تے چل رہے، دعوت پر گیا۔ غصے میں کہتا ہے دعوت، دعوتوں میں چھری ساتھ لے کر جاتے ہیں، ذبح کر دے گا۔ مطمئن لہجے سے ہاجرہ فرماتی ہے مالک ہے، مالک ہے۔ صرف باپ تھوڑی ہے، حجت خدا ہے۔ مجھے بھی ذبح کر دے، بے شک اسے بھی کر دے۔ تو اچھی ماں ہے، تجھے بیٹے کی زندگی کی قدر کو نہیں، جلدی گھر سے باہر نکل اور بچہ بچاؤ۔ گھر سے نکل، بچہ گھر سے نکل، نہیں سمجھے گھر سے نکل، بچہ بچہ۔ ہاجرہ کہتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان دوڑا بھی اور پوچھتا گیا تو اندر کھڑی تھی، تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکال۔ وہی تو شیطان ہوتا۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، چھری اٹھا کے گردن پہ رکھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، اللہ نے دمبا بھیج دی۔ مولوی صاحبان کہتے ہیں موٹا تازہ، جنت کی گھاس چار چار کے موٹا ہو گیا۔ جنت سے آیا تھا نا جناب، وہ لیٹ گیا اسماعیل کی جگہ، بس ذبح ہوا، اللہ کہتا ہے عزت کرو۔ اب یہی بات اگر میں عرض کرنا چاہوں تو اس میں 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن میں 1 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پورے چیلنج سے کہتا ہوں، چیلنج سے، کہ اللہ نے اس دمبے کی شبیہ اس لیے بنوائی کہ یہ چپ کر کے ذبح ہو گیا، یہ رویا نہیں۔ یہ چیلنج ہے میرا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ پوچھے تو کول سے، تو تین کی پتہ ہے کوئی نہیں رویا بھئی، بکرے کی دمبے کی فطرت ہے، سارے بولنا اگر بات صحیح ہو، کہ گردن پہ چھری پھرے تو روئے، بے کرتا کہ نہیں؟ کرتا بچے کہ نہیں؟ جڑے چپ ہو۔ ایسی محبت ہوتی ہے بچوں کو کہ پچھلے 2-3 دن سارے بچے بے کرتے رہے تھے۔ جائیے نہیں، یہ چپ کر کے ذبح ہو گیا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے اسماعیل سمجھ کر، اور ان کی آنکھوں پہ رہی ہے پٹی۔ چھری چلی ہے نا بچے، اور سمجھا اسماعیل ہے، گرم گرم خون ہے اسماعیل ہے، رگے کٹی اسماعیل ہے۔ اگر وہ رو پڑتا تو یہ پٹی کھول لیتے۔ اب میں نے دمبے سے پوچھا تو رویا کیوں نہیں؟ چپ کر کے ذبح کیوں ہوا؟ دمبا کہنے لگا اگر نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبریاں نہیں کیا گیا۔ سلام
وہ ذبح ہوا، اللہ نے کہا تو نے خواب سچ کر دکھایا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے انسانوں کا امام بنا دیں۔ امامت تب ملی جب اللہ کی راہ میں بیٹا دیا۔ کیوں میں بچے؟ اس سے پہلے تو امامت نہیں ملی، کیا دیا تو امامت ملی؟ بیٹا دیا تو کیا ملا؟ امامت کیسے ملی؟ پتہ چلا امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے۔ بس سامعین گرامی قدر، منا میں دمبا ذبح ہوا، مسلمان نے یاد رکھا۔ کربلا میں پورا کنبہ ذبح ہو گیا، مسلمان کو بھول گیا۔ کلمہ ابراہیم کا تو نہیں پڑھتا، تجھے ابراہیم کا بیٹا یاد رہا۔ محمد کی بیٹی تیرے دربار میں سوالی بن کے گئی۔ اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار کرے۔ میں معمولی تھانے کچہریوں سے لے کر میری نسلیں بھی فخر کریں گی۔ میں نے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت تک محمد کی سچی بیٹی کا مقدمہ لڑا۔ نہ میں اتنا ہمت والا ہوں نہ اتنا طاقت والا ہوں، یہ ساری طاقت مجھے اسی مظلوم بی بی نے عطا فرمائی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کا مقدمہ ایسے نہیں لڑتے ہوں گے جیسے مجھ گناہگار کو سید کونین نے ہمت اور طاقت دی۔ میں جیلوں میں رہا لیکن میں نے تجربہ کر کے دیکھا، اتنی محبت ہے علی کے شیعہ کو اس شہزادی سے، اس قوم نے میری ہاتھ کڑیاں چومی۔ مجھے طنز کر کے ایک جج نے کہا کہ ہاتھ کڑی تکلیف دے رہی ہے۔ میں نے اسے کہا جسے ماں نے بچپن سے کڑی پہنائی ہو اسے ہاتھ کڑی تکلیف نہیں دے۔ ہم تو خرید کے اپنے بچوں کو پڑھاتے، جب تک زندہ رہیں گے اس سچی بی بی کا حق بیان کرتے رہے۔ کائنات میں ہر چیز بھول جانو۔ مبلغ اعظم کی زندگی کا نچوڑ تھا یہ فکرہ، محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ۔ میں ان کے نالین کی خاک جیسا بھی نہیں، لیکن جب تک زندہ ہوں اور یہاں سے آواز نکل رہی ہے اس فکرے کو، اس میں ایک فکرہ میں گناہگار کا ہے اور دو فکرے مبلغ اعظم کے۔ مبلغ اعظم فرماتے تھے میری قوم دو چیزیں کبھی نہ بھولنا، ماں کا دربار میں جانا اور بیٹی کا بازار میں جانا۔ ایک فکرہ میں اس کے آگے کہتا ہوں، اس خالی واپس آنے والی بی بی کی یعنی سید زادیوں کی عظمت کا خیال رکھیں، حرمت سادات کو کبھی نہ بھولنا، زہرا کی بیٹیوں کی عزت اور عظمت کے قائل رہنا۔ چند بے غیرت دنیا کے کتے وہ اس شہزادی کی بیٹیوں کی عزت اور عظمت کے قائل نہیں۔ میں منت کر کے کہتا ہوں اگر عقیدہ اجازت دے، کیونکہ صرف ولایت جنت میں نہیں لے جائے گی اگر زہرا کی بیٹیوں کی عزت کا پتہ نہ ہو۔ علی ولی اللہ بھی اسی کو فائدہ دے گا جسے سید زادی اور غیر سید میں فرق پتہ ہو۔ وہ دربار میں گئی،
اپنے بچوں کو اور کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ، میری منت ہے اپنی اولاد کو گھر بیٹھ کر، ذاکر نہیں پڑھتے ڈرتے ہیں جی ناصر عباس پہ اتنے پرچے، دنیا پہ کوئی اور پرچہ ہوگا، مجھ پہ جتنے بھی پرچے ہوئے تھے ساروں کا موضوع زہرا تھا۔ میں کتنا شکر ادا کروں اپنی مخدومہ کو، اور میں اس منبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور جو پردے میں شام سے آئی بیٹھی ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اتنے معجزے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے جناب زہرا کے، تیرے فضل کے کیا کہنے، تیری عطا کے کیا کہنے، تیری کرم نوازی کے کیا کہنے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ایک زہرا حمایت کرتی رہے، انسان کا بال بھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، بالکل عین سچا اور حقیقی واقعہ۔ بندے کا نام خوشی محمد، پیشہ اس کا پتیسا بیچنا، ملتان کا ہمارا مومن ہے، ضعیفی کا عالم۔ میں نے زندگی میں بڑے ان بندوں سے ملاقاتیں کی ہیں، انڈیا میں، ہانگ کانگ میں مجھے کئی چائنیز ملے، کئی انگریز ملے جنہوں نے مذہب شیعہ قبول کیا۔ برطانیہ کی طرف میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کیوں شیعہ ہو؟ مجھے زندگی میں اس سوال سے بڑی محبت ہے، کوئی بندہ ملے میں اس سے پوچھوں، اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں جناب ہور کی فوج کا سپاہی ہوں، میں ادھر سے ادھر آیا ہوں، تو ایک سوال میں اس سے بحث کر کے پوچھتا ہوں، سوال کر کے پوچھتا ہوں، تم کیوں شیعہ؟ خوشی محمد کہتا ہے میں پھیری لگاتا تھا، جہاں راش دیکھنا رک جانا۔ مجلس کے راش کے آگے کھڑا ہو گیا، بچہ مٹھائی لینے آیا، اسے مٹھائی دی، وہ پیسے ڈھونڈنے لگا جیبوں میں، سپیکر میں سے آواز آئی، محمد کی بیٹی دربار سے خالی واپس۔ کہتا یہ فکرہ میرا کلیجہ چیر گیا، کیونکہ یہ بندہ شیعہ نہیں تھا۔ وہ کہتا میں نے ذاکر کو بڑی گالیاں دی دل کے اندر کہ وہ رسول کا صحابی، وہ رسول کی بیٹی کیسے خالی بھیج سکتا۔ کہتا میں نے غصے میں چھاپڑی اٹھائی، آگے چل پڑا، پیچھے سے آواز ہے صحیح بخاری میں لکھا ہو۔ کہتا میں نے سوچا کہ صحیح بخاری تو ہماری کتاب، اگر یہ غلط کہہ رہا تھا تو سپیکر پہ کیوں کہہ رہا؟ اسے ہمارے اس محلے کے کسی مولوی نے آ کے روکا کیوں نہیں کہ صحیح بخاری میں تو نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میں گھر آیا، بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ اس کی بیوی نے کھانا رکھا، کہتے میرے حلق میں لقمہ پھنس گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتا میں نے بیوی سے کہا تو کھانا رکھ میں ابھی آتا۔ کہتے میں سیدھا مسجد میں آیا، نمازی جا چکے تھے، ساتھ ہی مولوی کا گھر تھا، دستک دی، مولوی باہر آیا کہ مولوی جی وضو کرو، میں نے ایک بات پوچھنی۔ مولوی وضو کر کے مسجد میں آ گیا، کہتے میں نے اندر سے کنڈی لگا لی، کہتے میں نے قرآن اٹھایا، قرآن اٹھا کے مولوی کے سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولوی جی میں پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، میں نے کرنے گن کے 2 سوال، جواب میں یا ہاں کہنا یا نہ کہنا، نہ لمبی تو کرنا میں کہنا۔ مولوی کہتے پوچھ خوشی محمد۔ کہتے میں نے سر پہ قرآن رکھا، میں نے کہا بتا حضور کے بعد ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت دربار میں حق مانگنے گئی تھی۔ دربار میں حق مانگنے گئی تھی، وہ کھڑی رہی ہے تو میں کیسے بیٹھوں؟ اسی سے طاقت مانگ کے کھڑا ہو گیا، دربار میں حق مانگنے گئی تھی،
मौलवी ने जल्दी जल्दी सर से कुरान हटाया, कुरान हटा के कहते तुझे किसी शिया ने कहा होगा। कहते मैंने रो के कहा मौलवी जी मैं शिया की बेटी का तो नहीं पूछ रहा, मैं तुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का पूछ रहा। कहते मैंने वापस कुरान रखा, मौलवी कहते गई थी। कहते मैंने रो के कहा अल्लाह करे अगली बात सच्ची ना हो। मैंने कुरान रख के कहा खाली वापस आई या हक लेकर आई। मौलवी कहते उसका हक बनता नहीं था। कहते लंबा जवाब न दे, बस इतना बता खाली आई कि हक लेकर आई। कुरान देख के मौलवी कहते खाली वापस आ गई। खुशी मोहम्मद कहते अल्लाह का कुरान गवाह रहना, आज के बाद मैं शिया हूँ। मौलवी कहते तू काफिर हो गया है। कहते काफिर भी मैं हूँ, मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आ जाए मैं कत्ल माफ कर दूंगा। ये कैसे मुसलमान थे? 400 मुसलमान कुर्सियों पे बैठा रहा, मोहम्मद की बेटी सवाली बन के एक एक से कहती रही हया करो, मैं तुम्हारे रसूल की बेटी।